ہمیں اس کو اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ امام کے ساتھ ہوئے، اور وہ کون لوگ تھے جو امام کے مقابلے میں آئے۔ خوب ان دونوں کو کمپیئر کرنا ہے۔ آج کے دور کے اندر، آج کے زمانے کے اندر، آج ہمارا ولی کون ہے، آج کے وقت کا حسین کون ہے۔ اگر ہم بات کریں واقعہ کربلا کے حوالے سے تو اہمیت و فضیلت علامہ صاحب اس کی کیا ہے، اور خاص طور پر اگر ظلم کی انتہا کی بات کی جائے تو تاریخ انسانی میں اس سے بڑا بھی کوئی واقعہ موجود ہے؟ اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ظلم کی ایک داستان، تو کیا یہ جو جنگ ہے یہ مظلوموں کی صرف ظالم کے خلاف جنگ ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات۔ پروردگار نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج کے دن کہ جو اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے سب سے بڑی یہ بات یہی کافی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ اگر آج کا یہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو آج نہ ہماری نمازیں ہوتی، نہ ہمارے سجدے ہوتے۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور بول نیٹ ورک کا، اور آپ کے ساتھ تو پہلے بھی ہم نے پروگرام کیے ہیں اسی موضوع پر، جیسا کہ آپ کے اور ہمارے ناظرین مستحضر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام کوئی عام قیام نہیں تھا۔ یہ وہ انسان کی بشریت طاغوت کے ساتھ لڑائی ہے کہ جو ازل سے شروع رہی ہے۔ پروردگار نے جب اپنے ہادیوں کو بھیجا ہے تو یقیناً کمال تک پہنچنے کے لیے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ ہر انبیاء کے مقابلے میں زمانے کا طاغوت آیا، اور انبیاؤں نے اپنے اس پیغام کو جو خداوند متعال کی طرف سے لے کر آئے تھے اس کو معاشرے میں جاری کرنے کے لیے انسان کی تربیت کی۔ اچھا علامہ صاحب، موجودہ حالات زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں واقعہ کربلا سے کیا درس ملتا ہے؟ کیا چیز ہے جو ہم اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، انسان کو اپنے زمانے سے اور اپنے زمانے کے حساب سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ہر زمانے میں اس کی ایک ذمہ داری مختلف ہے۔ جو لوگ اس زمانے میں تھے یقیناً ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، مگر انہوں نے ہمیں پیرامیٹرز دیے، انہوں نے ہمیں ان کی جو کریکٹرسٹکس تھیں، ان کی جو خوبیاں تھیں، ہمیں اس کو اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ امام کے ساتھ ہوئے، اور وہ کون لوگ تھے جو امام کے مقابلے میں آئے۔ خوب ان دونوں کو کمپیئر کرنا ہے۔ آج کے دور کے اندر، آج کے زمانے کے اندر، آج ہمارا ولی کون ہے، آج کے وقت کا حسین کون ہے۔ سب فرقوں کے حساب سے، حتیٰ سارے مذاہب کے حساب سے، جتنے بھی زندہ ادیان ہیں، سب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ شخص کوئی اور نہیں ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ ہم جو اسلام کے سارے فرقے ہیں وہ سے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک امام آئیں گے جن کا حسب نسب رسول خدا کی نسل سے ہے، اور سب اس پر متفق ہیں۔ کب آئیں گے یہ کسی کو نہیں پتہ، مگر آئیں گے، اور پھر ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو پروردگار نے آسمان پہ اٹھایا وہ تشریف لائیں گے، اور سارے کرسچن جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ خوب ابھی کیونکہ امام موجود نہیں ہے، ابھی ہم غیبت کے دور کے اندر ہیں، امام نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک امام مہدی پیدا ہوں گے، اہل تشیعوں کے نزدیک امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف غیبت کے پردے میں۔ خوب اب کربلا آج ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ اس زمانے میں ولی کو تنہا چھوڑ دیا لوگوں نے، امام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، مگر امام کا پیغام نہیں رکا۔ آج کے زمانے میں ہم نے اللہ کے ولی کو تنہا چھوڑا ہوا ہے یا نہیں؟ کیا اسلام اس لیے تھا کہ ختم ہو جائے جو دنیا کے حالات ہیں، یا اسلام اس لیے ہے کہ جو پورے عالم میں چھائے گا؟ تو کربلا ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ جو تمہارے درمیان میں مشترک ہے اللہ کا ولی، سب کے درمیان میں سارے اختلاف اپنے چھوڑیں، آگے کی طرف بڑھیں، اور اپنے زمانے کے حساب سے۔ آج زمانہ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، آج زمانہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہے، آج زمانہ جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، پروفیشن کا ہے۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کو چاہیے کہ قابل کرے کہ دنیا پر وہ حکومت کر سکے۔ اسلام کے پاس صرف نظام ہے انسانیت کو بچانے کا، اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کے سارے سسٹم آپ کے سامنے ختم ہو رہے ہیں، ساری چیزیں گر رہی ہیں،
ساری چیزیں جو اپنے آپ کو طاغوت، اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، آپ کے سامنے ٹوٹتے جا رہے ہیں، بکھرتے جا رہے ہیں. انسانیت کو بچانے کا فارمولہ کسی کے پاس نہیں ہے، صرف اور صرف الہی نظام، اور وہ ہے حسینیت کا پیغام. اسے پوری دنیا میں بغیر کسی تفرقے، بغیر کسی مذہب کے دنیا میں عام ہونا چاہیے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.